بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے درخواست، جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی ایک نیک دل حکمران تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمانروا ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں عبادت گزاری میں گزرتیں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتا۔ اس کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا۔ وہ چند ساعتوں کے لیے بستر پر لیٹ جاتا اور پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا۔ 1162 عیسوی کی ایک شب وہ اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نے متواتر 3 رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے جیتے جی کوئی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین زنگی بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے۔ صبح ہوتے ہی چند افراد کو ساتھ لیا بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے یکا یک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے۔ سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیے، پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے اکابرین شہر سے پوچھا، کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو
اس نے ایک نظر میں انہیں پہچان لیا کہ یہ وہی دو آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ تھا، شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا، تم دونوں یہاں کس جگہ رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابرین شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تاریخ میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا۔ اس نے دونوں ملعونوں کو پا زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹھائی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چرانے پر مامور ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ شدت گریہ سے رونے لگا۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا تھا، زہ نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی ہر قسم کی تنگی سے محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار نفوس قدسی میں کرتے ہیں، جن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ رتبہ بلند ملا کہ اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ ناظرین، اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ جسے یہ مل گئی اس کے دنیا اور آخرت
کامیاب ہو گئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آخر میں پیغام آپ سب حضرات کے نام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے۔ اپنا، اپنے ملک اور اپنی قوم کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔